بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ناظرین، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کے نام وہو العلی العلی کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک مسئلہ جو ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، اس کے اوپر ہے اور پھر تمام مخلوقات سے قریب بھی ہے. یہاں کچھ لوگوں نے جب اعتراض اٹھایا اور یہ سوال کیا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا علو عرش کے اوپر ہونا مذکور ہے اور دوسری طرف قرآن و حدیث کی بہت ساری نصوص میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ قریب بھی ہے اور اللہ بندوں کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس معیت کا ساتھ ہونے کا، معیت یعنی ساتھ ہونا، سنگت، اس معیت کا تذکرہ مختلف مقامات پر مختلف سیاق و سباق میں قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق سے جب کفار سے ہجرت کرتے ہوئے غار میں جا کر ٹھہرے اور کفار کا ایک گروہ وہاں پہنچا تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، جس کو قرآن مجید نے بھی نقل کیا، بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غمزدہ نہ ہو، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا لشکر سامنے آیا، بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے تھے، سامنے دریا ہے، تو لوگوں نے ڈرایا کہ موسیٰ ہم تو گھیر لیے گئے، ہمارا کوئی اب بھاگنے کا بچنے کا راستہ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا کلا انا معی ربی سیہدین. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دے گا، رہنمائی فرمائے گا. معیہ میرے ساتھ، معیت کا تذکرہ کیا. عام طور سے ہم لوگ زمازد عام قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے، استدلال بھی کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے شبہے کے طور پر اسے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اوپر ہے تو پھر ساتھ ہونے کا کیا مطلب. یہیں کچھ لوگوں نے گویا اس معنی کو کشید کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ساتھ ہے، اس سے قریب ہے، اور گویا اس معنی کو اختیار کرنے کی کوشش کی جو منکرین علو اور منکرین صفات کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ ہر ایک کے ساتھ تبھی تو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تبھی تو سب کو گھیرے ہوئے ہوگا. گویا وہ اس سے اس معنی کی کشید کرنا چاہے. تو یہاں اس مسئلے کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات کے ساتھ کائنات کے سب سے اوپر ہونا اور پھر اپنی مخلوقات کے ساتھ ہونا، ان دونوں کا معنی اپنی اپنی جگہ پر صحیح ثابت ہے. ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. موضوع میں یہ عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علو اور معیت، ان دونوں صفتوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے اور ایک کو ماننے سے دوسرے کی نفی نہیں آتی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے اوپر ہے، سب سے بلند ہے، فوقیت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، وہ چاہے جہاں ہو. ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تعارض نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند ہونا ایک ثابت شدہ امر ہے اور وہ اس کی ذات کے لازمی تقاضوں میں سے ہے کہ اللہ کی ذات کائنات میں مخلوق کے ساری مخلوق سے اوپر ہو. یہ اس کے لازمی تقاضوں میں سے ہے، اس کی ذات کے، اور اس کا بندوں سے قریب ہونا، ان کے ساتھ ہونا، یہ بھی اس کی ذات کے لوازم میں سے ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ، ہر مخلوق سے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عرش کے اوپر ہے، ساری مخلوق کے اوپر، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ
تمام مخلوقات کے ساتھ ان کی ہر حالت میں ان کے ساتھ ہے، دونوں معاملات میں کوئی منافات نہیں ہے، اور یہ بات دو وجہوں سے ثابت شدہ ہے۔ اس کو صاحب موسوعہ نے اختصار کے ساتھ دو شکلیں بیان کی۔ پہلی بات یہ کہ دونوں واقع میں، حقیقت میں ان دونوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مخلوقات میں دیکھتے ہیں ایسا کہ کبھی کبھی یہ چیز، ایک ہی چیز کے اندر یہ دونوں صفات اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ما زلنا نسیر والقمر معنا، کہ ہم برابر چل رہے ہیں اور چاند ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ چاند ہم سے دور بھی ہے، اور جب ہم چلتے ہیں تو ایک طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، حالانکہ وہ آسمان کے اندر ہے، پھر بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ایک تقریب ذہنی کے لیے، سمجھانے کے لیے گویا یہ ایک مثال دی کہ ایک ہی چیز ہے، چاند ہم سے دور بھی ہے، اور ہم جب راستے میں چل رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ تو مخلوق کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت تو اس سے کہیں بالا تر ہے۔ دوسری شکل جو انہوں نے بتائی کہ یہ ثابت کرنے کی دوسری ایک شکل یہ بنتی ہے کہ اگر لو فرض ان بینہما منافات فی حق المخلوق، کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ مخلوق کے حق میں، ایک انسان یا کسی مخلوق کے حق میں یہ چیز ناممکن ہے کہ ایک چیز دور بھی ہو اور قریب بھی ہو، ذات سے دور ہو اور کسی طرح قریب بھی ہو، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خالق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب آئیے، یہ موسوعہ کی عبارت تھی، ہم قرآن کی ایک دو آیتوں کی روشنی میں اس کے معنی پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا معنی کیا ہے۔ اختصار سے پہلے میں یہ اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ اللہ کا مخلوق کے ساتھ ہونا یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک معیت عامہ کہا جاتا ہے، عمومی معیت۔ وہ کیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر مخلوق اور انسانوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت اور احاطے کے ساتھ۔ کوئی بھی ذات، کوئی بھی مخلوق، وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، یہاں تک کہ فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، کوئی بھی ہو، اللہ سب کے ساتھ ہے۔ کس معنی میں؟ اپنے علم کے ساتھ، اپنے احاطے کے ساتھ، قدرت کے ساتھ۔ کوئی بھی اللہ کے کنٹرول، اس کے علم کے باہر نہیں ہے۔ یہ معیت عامہ ہے اللہ کی۔ اور ایسے ہی اللہ کا قریب ہونا بھی سمجھ لیجئے اس سے جوڑ کر کہ اللہ ہر بندے سے قریب ہے علم کے اعتبار سے۔ اور ایک معیت خاصہ ہے، خصوصی معیت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جتنا زیادہ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والا بندہ مومن ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب اور اس کی وہ معیت میں ہوگا۔ کس معنی میں؟ اس کی رحمت، اس کی مدد، اس کی تائید کے ساتھ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب صبر کرنے والوں کے ساتھ جو معنی اس آیت میں ثابت ہو رہا ہے، یہ جو صبر کرنے والا نہیں ہے اس کے لیے ہم نہیں بول سکتے۔ اگر جیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ویسے ہی صبر نہ کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوگا، تو پھر اس بات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا، کوئی معنی ہی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا کوئی مفہوم یا بیان کرنے کا کوئی مقصد ثابت ہی نہیں ہوگا۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ہم یہ مان رہے ہیں کہ جان رہے ہیں کہ اللہ جس طرح صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس طرح صبر نہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، دونوں میں فرق ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بھی ساتھ ہے جو صبر نہیں کرتے، تو کیسے ان کے ساتھ؟ علم اور احاطے اور قدرت کے اعتبار سے۔ اور جو صبر کرنے والے ان کے ساتھ ہے، کیسے؟ علم تو ہے ہی، ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس اللہ تعالیٰ کی تائید بھی ہے۔ جب غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے، ڈرو نہیں ابو بکر صدیق۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ ورنہ علم کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے،
علم کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور فرعون کے لشکر کے ساتھ بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے آئے تھے، تو علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ بھی تھا، حضرت موسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی تھا، لیکن حضرت موسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ اس کی تائید، اس کی رحمت، اس کی مدد، اس کی نگرانی، اس کی حفاظت بھی تھی۔ اچھی طریقے سے ذہن نشینی رکھیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معیت خاصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معیت کو اور خصوصی معیت کو کئی مقام، جیسے ان اللہ مع الصابرین کا میں نے تذکرہ کیا، یہ معنی خود قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو حضرت موسیٰ نے عذر پیش کیا کہ میرا ایک گناہ ہے، مجھ سے ایک قتل ہو گیا تھا غلطی سے، اس پر مجھ کو گرفت کریں گے اور میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تسلی دیتے ہوئے فرمایا، قرآن نے نقل کیا کہ تم جاؤ، اننی معکما اسمع و ارا، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ ساتھ کیسے ہوں؟ جیسے یہ حلولی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے، کیا اس طرح سے ہوں؟ نہیں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہاں وہ بعض علماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے جیسا کہ تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان کے الیاس گھومن صاحب کی ایک کلپ آئی تھی، اس میں کچھ طلبہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب لیٹرین پاخانہ اور اس میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا، کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح قرآن ہمارے دل میں، سینے میں ہے، اور ہم گندے مقامات پہ جاتے ہیں تو اندر محفوظ ہی ہوتا ہے، زبان سے ہم نہیں پڑھ رہے، ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہے۔ کتنی بکواس تشریح کی انہوں نے، بے بنیاد۔ قرآن حدیث کے خلاف اس قسم کی تعلیلات کی کوئی توجیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن حدیث جب موجود ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر جگہ ہے تو اپنے علم کے اعتبار سے آپ اس سے بہتر تعبیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ پہاڑ کے اندر ہو، پانی کی تہ میں ہو، یا کسی اندھیرے سے اندھیرے مقام پر ہو، علم کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے خود کہا کہ اننی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے ہوں؟ اسمع و ارا، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم دو ہو تو میں تیسرا وہاں تیسرا بذات موجود رہوں گا جیسے تم دونوں، میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ آئیے قرآن کی ایک اور آیت دیکھیں، سورہ حدید کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کے معنی کا اور ساتھ ساتھ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا دونوں تذکرہ موجود ہے۔ بہت غور سے سماعت فرمائیں، اللہ کا ارشاد ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش کے اوپر قائم ہو گیا، عرش کے اوپر چڑھ گیا یا مستوی ہو گیا، پھر عرش کے اوپر قائم ہو گیا۔ اللہ 6 دنوں میں پیدا کیا اور عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ فرمائے کہ جو زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، وما یعرج فیہا، اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اللہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا جملہ غور فرمائیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو۔ عرش پر مستوی ہو گیا ذات کے ساتھ، اور ساری کائنات کی بات کو، زمین میں کیا داخل ہو رہا ہے، کیا نکل رہا ہے، آسمان سے کیا اتر رہا ہے، کیا چڑھ رہا ہے، سب جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ بھی ہے، تم کہیں بھی رہو اللہ تمہاری معیت میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ یہ آخری جملہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور پہلے کا جملہ کہ اللہ زمین میں داخل ہونے والی، نکلنے والی، آسمان سے اترنے والی، چڑھنے والی ساری چیزوں کو جان رہا ہے، علم رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، اور بیچ میں کہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ ساتھ کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، دیکھنے کا، احاطے کا، اس کی قدرت کا، اور وہ بالذات کہاں ہے؟ ثم استوى علی العرش،
وہ عرش پر مستوی ہے. تو عرش پر مستوی بھی ہے اور علم کے اعتبار سے دیکھ بھی رہا ہے. چنانچہ اس کی تشریح میں کہا گیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کو ثابت کیا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور سب کے اوپر ہے. اور اس نے یہ بھی ثابت کیا اسی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ساری مخلوق کے ساتھ ہے. آگے کچھ عبارت کے بعد صاحب تفسیر فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان کئی اعتبار سے تطبیق دینا، دونوں آیتوں کو اپنے اپنے معنی میں رکھ کر دونوں کو اکٹھا ماننا یہ ممکن ہے. اس کو جمع کہتے ہیں. ان دونوں آیتوں کو جمع کرنا، ایک دوسرے کے موافق بتانا یہ ممکن ہے، اور یہ کئی اعتبار سے ہے. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. یہ سیدنا ابن عباس ترجمان القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یافتہ، پھر اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعویل اور قرآن کا علم سکھایا، تفسیر سکھائی. وہ مفسر قرآن کہتے ہیں ہوا علی العرش وعلمہ معہم، کہ اللہ عرش پر ہے اور اس کا علم مخلوق کے سارے لوگوں کے ساتھ ہے. اینما تکون کیا ہے، وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، یعنی ذات اللہ کی عرش پر مستوی ہے، اور اس ساتھ میں کیسے ہے، اس کا علم ان کے ساتھ ہے. اسی طریقے کی تفسیر جو ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ضحاک سے، سفیان رحمہ اللہ سے، علامہ ابن عبد البر سے مروی ہے، اور امام مالک، امام احمد، امام دارمی وغیرہ سلف سے بھی مروی ہے. سلف کے لوگ یہ معنی بیان کر رہے ہیں. قرآن کی آیت وضاحت کر رہی ہے، حدیثیں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ بذات عرش پر ہے اور علم کے اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان جو ہے وہ 500 سال کے فاصلے پر ہے، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کے فاصلے پر، ہر آسمان 500 سال کے فاصلے پر، ساتویں آسمان سے کرسی 500 سال کے فاصلے پر، کرسی سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش 500 سال کے فاصلے پر. اللہ اس کے اوپر ہے اور وہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو، وسوسوں کو سنتا ہے. زمین پر رینگنے والی چونٹی کی آواز بھی سنتا ہے. اللہ بذات وہاں ہے لیکن کائنات کی ہر آواز کو ہر وقت سن رہا ہے. تو اس اعتبار سے وہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہے. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ، علماء صحابہ اور علماء تابعین اس بات پر متفق ہیں، سب کا اجماع ہے، جن سے کہ لوگوں نے تعویل قرآن کی تفسیر کو جو ہے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں تمام لوگ کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کہ تم میں سے کسی 3 آدمی کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس میں چوتھا ہوتا ہے. تو 3 کی سرگوشی ہوتی ہے، چوتھا ہوتا ہے، اللہ چوتھا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بھی ذات جیسے 3 ہے ویسے چوتھا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں اس کی تفسیر میں علامہ ابن عبد البر کہہ رہے ہیں کہ علماء صحابہ، علماء تابعین میں سے جن سے تفسیر نقل کی گئی ہے سب کا اتفاق ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ پر ہے. اس کا علم ہر جگہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے. اور اس میں ان میں سے کسی نے بھی اس معاملے میں مخالفت نہیں کی علماء صحابہ و تابعین میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں، وہ آگے علامہ ابن الکر کے ثم قال کہ اگر قاری قرآن کی اس آیت کو پڑھنے والا انسان آیت کے ابتدائی حصے پر اور اس کے آخری حصے پر غور کرے کہ تم میں سے 3 آدمی، کوئی 3 آدمی اگر سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ چوتھا ہوتا ہے. اس آیت کے شروع کا حصہ پڑھے اور آخر کا حصہ پڑھے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اول آیت ہے کہ الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے ان ساری باتوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کہ تم میں سے کسی 3 آدمی کا اگر کوئی مناجات اور سرگوشی کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ چوتھا ہوتا ہے، 4 کا 5 کا ہوتا ہے تو اللہ چھٹا ہوتا ہے. یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا، آیت کے آخری میں ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ،
ان اللہ بکل شیء علیم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال جو وہ لوگ کر رہے ہیں، چوری چھپے کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی خبر دے گا، بتائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے شروع میں بھی کہا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، اور آخر میں بھی کہا کہ قیامت کے دن خبر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اس بنیاد پر آیت کی شروعات علم سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے، جو آپس میں سرگوشی کرنے والے سرگوشی کر رہے ہیں، چاہے وہ کم کر رہے ہیں یا زیادہ، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آیت کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اپنے علم کے ذریعے سے۔ تو چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ، نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں۔ اس سلسلے میں میں چند ایک سوال اٹھتا ہے کہ بعض لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ علو کا انکار کرتے ہیں، ان کے مسلک کیا ہے؟ تو صاحب موسوعہ نے مذہب مخالفین کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مخالفین جو اہل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اہل بدعت کا مسلک اس کے برخلاف ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی عمومی طور سے اہل بدعت نے مخالفت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مخلوقات پر بلند ہونے کے سلسلے میں اہل بدعت کے 3 قول ہیں، وہ 3 اقوال پر ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا تمام مخلوقات کے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں لوگ بولتے ہیں۔ بہت غور سے یہ سنیں، اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں بڑا عام ہے۔ شعرا بھی کہتے ہیں اللہ لا مکانی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا انکار کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ میں نہیں ہے۔ بائیں بائیں نیچے والی بات چلو سمجھے، لیکن اوپر یہ ابھی ہم نے بار بار مختلف تفصیلات کے ساتھ جانا پڑھا کہ قرآن، حدیث، اجماع، ساری چیزیں، یہاں تک کہ فطرت اور عقل بھی اس بات کا اس بات کرتی ہے کہ اللہ اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ پر نہیں ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے۔ چنانچہ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہو یا نیچے ہو، دائیں ہو یا بائیں ہو، اور کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی بھی جہت میں نہیں ہے، کسی بھی جہت میں سمت میں نہیں ہے۔ اور یہ جہمیہ کا قول ہے، اور اشاعرہ میں سے، اشعریوں میں سے، اشعری مذہب کے ماننے والے ان لوگوں میں سے جو جہمیہ کے موافقین ہیں، ان لوگوں کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا بلند ہونے کا انکار کرنے والوں یا اس کی مخالفت کرنے والوں میں دوسرا قول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی کل مکان، ہر جگہ میں ہے۔ کوئی بھی جگہ اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ یہ بشر مریسی جو ہم نے ابھی پڑھا تھا، بشر مریسی جو کہ معتزلہ میں سے ایک شخص ہے، بہت بڑا ان کا ایک سردار یا بڑا آدمی گزرا معتزلہ میں سے، اس کا قول ہے معتزلہ میں سے نجاریہ ایک گروہ ہے، ان کا قول ہے، سالمیہ ایک قول ہے، ان کا قول ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ صوفیہ میں جو جہمیہ عباد جہمیہ ہیں، ایسے لوگ جو جہمیت کے جراثیم سے آلودہ ہیں لیکن عبادت گزار ہیں، ایسے صوفیوں کا بھی یہ مسلک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ دیکھیے ان اقوال کو جو میں نے نسبت کی اس میں ایک بات ذہن نشین رہے کہ اس میں سارے اشاعرہ، سارے صوفیہ نہیں ہیں، کچھ لوگ مستثنا بھی ہیں۔ تیسرا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ عرش پر ہے، دوسرا یہ کہ اس کی ذات ہر جگہ ہے۔ اس قول کو امام ابو الحسن اشعری نے جو ہے زہیر الاسطری کی طرف منسوب کیا، اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بعض سالمیہ اور صوفیہ کی طرف اس کو منسوب کیا۔
یہ بات جو موسوعہ میں اس طرح نقل کی گئی ہے، ایک سوال جواب میں بعض علماء مجھے لگتا ہے کہ شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے ان سے سوال کیا گیا کہ مذہب سلف جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں سب سے اوپر ہے، اس مذہب کی مخالفت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات کے سلسلے میں، اور ان کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے جواب تھوڑا سا الگ انداز سے دیا اہل علم نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے مخالفین دراصل جہمیہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو قہر و غلبہ تو ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو مکان اور قدر و منزلت تو ہے، یعنی تسلط کا غلبہ اللہ تعالیٰ تسلط میں سب سے اوپر ہے، مقام و مرتبے میں سب سے اوپر ہے، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذات کے اعتبار سے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس کی تعویل اور تحریف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم معطلہ کی ہے، معطلہ جو صفات سے اللہ کو معطل اور خالی قرار دیتے ہیں، صفات کی نفی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کائنات کے اندر ہے، نہ کائنات کے باہر ہے، نہ کائنات کے اوپر ہے، نہ کائنات کے نیچے ہے، نہ سامنے ہے نہ پیچھے ہے، ہاں، اور بعض لوگ اس میں سے اور بھی زیادہ اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ وہ کائنات سے ملا اور جڑا ہوا ہے، نہ کائنات سے الگ ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ متکلمین جہمیہ ہیں۔ جہمیہ میں جو متکلمین ہیں، متکلمین فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر بحث کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں۔ محمود ابن سبکتگین، انہوں نے ابن فورک یا فورک جو بھی تلفظ ہو، ان کے بحث کرتے ہوئے، جو اشاعرہ کے ایک اماموں میں سے ایک امام ہے، اشعری مسلک کے ماننے والوں میں سے ایک امام ہے، ان سے یہ محمود بن سبکتگین نے سوال کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر ہے، نہ باہر ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ کائنات سے جڑا ہوا ہے، نہ اس سے الگ اور منفصل ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو مجھ کو بتائیے کہ تمہارے اس بیان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناموجود یعنی معدوم ماننے والوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ ملا ہوا ہے، نہ جڑا ہوا ہے۔ اگر تم لوگ جو بیان کر رہے ہو اس کے اندر اور ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو ابن فورک کو کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا، یا تو کہیں اوپر ماننا پڑے گا یا نیچے یا دائیں یا بائیں، کہیں تو ماننا پڑے گا، ورنہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ جڑا ہوا ہے نہ الگ ہے، نہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ یہ کہنا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار ہے۔ اس سلسلے میں مشائخ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات کے ساتھ یہ مان لے کہ اس کی ذات سب کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک جہت میں ہے۔ دیکھیے، یہ سب تفصیلات بیان کرنے کی بظاہر کوئی سوال کر سکتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ اسی قسم کے احتمالات کی بنیاد پر، اشکالات اور شبہات کی بنیاد پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثابت شدہ صفات سے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور اس کے نام کا معنی اور مطلب ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین رکھیں تاکہ آپ کا عقیدہ خراب ہونے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی ذات کے ساتھ کسی جہت میں ہوتا، ہاں، اگر ہم یہ مان لیں تو پھر اگر وہ جہت میں ہے تو وہ محدود ہو جائے گا اور اس کا ایک جسم ماننا پڑے گا، جبکہ یہ ناممکن بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی حد میں محدود مانیں یا اس کو جسم والا مانیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الواسطیہ، عقیدہ الواسطیہ جو علامہ ابن تیمیہ کا رسالہ ہے، اس کی شرح کی ہے بڑی شاندار۔ اس کی شرح میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ کئی طریقے سے یہ بات غلط ہے۔ پہلی بات یہ کہ نصوص کی، قرآن و حدیث کی دلیلوں کا رد کرنا اس قسم کی تعلیلات کے ذریعے سے جائز نہیں ہے، باطل ہے۔ آپ اپنے دماغ سے ایک سوال اٹھائیں کہ ایسا مان لیں تو یہ لازم آتا ہے اور ویسا مان لیں تو یہ لازم آتا ہے، اور ایسے اپنے دماغ سے جو ہے وہ پیدا کی ہوئے اشکالات کی بنیاد پر قرآن حدیث میں جو باتیں ثابت ہو رہی ہیں، اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جس بات کا اثبات ہو رہا ہے، آپ اس کو رد کر دیں، یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ بالکل باطل ہے۔
تو قرآن و حدیث کی نصوں کو رد کرنا اس قسم کی تعلیلات کے ذریعے سے درست نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو ہر شخص کے لیے جو قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے رسول کی کسی حدیث کو اپنے مقصد کے اعتبار سے جو اس کا تقاضا ہے اس سے پھیر کے کوئی دوسرا معنی بیان کرنا چاہتا ہے یا نص کا جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے اس کو ماننا نہیں چاہتا، تو وہ اپنے ذہن و دماغ سے اس قسم کی علت پیدا کر کے وہ قرآن حدیث کی بات کا رد کر دے اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیمار اور کمزور قسم کی دلیلیں اور علتیں قرآن حدیث کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یا اس کو اختیار کر کے قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوکانت نصوص العلو تستلزم معنی فاسدا، اگر آپ کے کہنے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کو اگر بھی ذات ہم اوپر مانتے ہیں تو جہت لازم آئے گی، جہت میں ماننے سے اس کا جسم اور حد میں محدود ہونا لازم آئے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلند کہنے میں یہ فاسد معنی آ رہا ہے آپ کے مطابق، آپ کے دماغ کے مطابق، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رسول کی حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر نص کے اندر کوئی ایسا اللہ کا بیان، رسول کے بیان میں کوئی غلط معنی اور فاسد معنی کی گنجائش موجود ہوتی تو قرآن حدیث اس کی وضاحت کر دیتے کہ دیکھیے اس کا یہ معنی نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، 23 سال تک آپ صحابہ کرام میں موجود رہے، قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری رہا، یہ اسماء و صفات کی آیتیں نازل ہوتی رہی، صحابہ کرام عربی زبان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو جانتے اور سمجھتے رہے، تابعین کو صحابہ کرام نے اس کی تعلیم دی، ہم نے اس کے اقوال پڑھے، حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ کا اتفاق پڑھا کہ سب کے سب اللہ کا علو مان رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، عربی زبان سے، صحابہ کرام جو اس زمانے کی سب سے بہترین عربی جاننے والے تھے، کسی کو اس بات کا احتمال نہیں گزرا کہ قرآن کی آیت کا یہ معنی ہوگا جو بعد کے آنے والے ان جہمیہ نے بیان کیا، جو بعد کے آنے والے ان جہمیہ نے احتمال بنایا کہ قرآن کی آیت اور اللہ کے رسول کی حدیث کو مان لیں تو یہ گڑبڑ لازم آ جائے گی، معنی فاسد معنی لازم آئے گا کہ اللہ تو محدود ہو جائے گا، اللہ کو جسم ماننا پڑے گا۔ ایسا کوئی احتمال اور شک شبہ ان کے دماغ میں نہیں آیا۔ 100 سال 200 سال 300 سال کے بعد کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کی اس معنی، اس لفظ کا یہ معنی مانیں گے تو اس سے یہ لازم آئے گا، یہ صحابہ کو نہیں سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو وہی شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن حدیث کے کسی لفظ کا کوئی معنی ایسا ہوتا جس سے لوگ گمراہ ہو سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فوراً وضاحت کرتے۔ یہ بات جو شیخ ابن عثیمین یہاں بیان کر رہے ہیں، علامہ شنقیطی نے اضواء البیان کے ایک مقام پر بڑی تفصیل سے دوسرے انداز میں بیان کی اور کہا کہ قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی، انسان کے، کائنات کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اب اگر قرآن حدیث کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سب سے بلند ہے، علی ہے، اور ان کے معنی اور مفہوم میں اگر گمراہی ہوتی، کفر ہوتا، یہ اشاعرہ، جہمیہ اور صوفیہ اور حلولیہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ذات کے ساتھ وہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے، تو وہ اس کو گمراہ، کافر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث کے جو ظاہری الفاظ کا معنی ہے اس کو ماننے میں ایک آدمی کافر ہو رہا ہے، ایک آدمی گمراہ ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان نہیں کی کہ دیکھیے تم اس کے ظاہری معنی کو مان لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم کافر ہو جاؤ گے۔ کتنی زبردست بات ہے، صرف اس ایک نقطے پر آدمی غور کر لے تو اس قسم کے سارے احتمالات کو اکھاڑ کر پھینک دے گا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن اور حدیث جو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب کلام ہدایت میں اگر گمراہی کی گنجائش ہے اور اس کا معنی اور مفہوم واضح نہیں کیا تو یہ تو خود اللہ تعالیٰ پر الزام جائے گا کہ اللہ نے نہیں سمجھایا، رسول نے نہیں سمجھایا۔ یہ جہمیہ، قدریہ پیدا ہو کے جو یہود و نصارہ کے طریقے اور منہج پر چلنے والے لوگ ہیں وہ ہم کو اس کا معنی اور مفہوم بتائیں گے، قرآن حدیث کا صحیح مطلب۔ غور کرنے کی بات ہے۔ علامہ ابن عثیمین نے کیا پیاری بات کہی کہ اگر قرآن نص جو ہے، نصوص قرآن و حدیث، علو پر دلالت کرنے والی جو نصوص ہیں یعنی قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں، اگر اس میں فاسد معنی کا لزوم ہوتا، اگر اس سے فاسد معنی لازم آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یا شریعت اسے بیان کر دیتی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو ماننے سے کوئی فاسد معنی لازم نہیں آتا. یہ آپ نے جو احتمال پیدا کیا کہ ایسا مان لیں تو جہت لازم آئے گی، جہت سے حدود محدود ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے جسم ہونا لازم آئے گا، یہ بے بنیاد بات ہے. قرآن حدیث کو ماننے میں ایسی کوئی غلط بات لازم نہیں آتی. تیسری چیز انہوں نے بیان کی کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ حد میں محدود ہو جائے گا، تو یہ حد کیا ہے، یہ جسم کیا ہے؟ ہاں، جس کے لشکر کے ساتھ تم نے اہل سنت والجماعت پر حملہ کر دیا کہ یہ حدود کا ماننا ہوگا، یہ جسم کا ماننا ہوگا، تو کون سی، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر مانا تو اس میں کون سی حد اور جسم کا ماننا لازم آیا؟ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جتنے اسماء و صفات ہیں سب کو یہی بول کے رد کرتے جائیں کہ اس سے جسم لازم آتا ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الو کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سمع ہے، بصر ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. کیسی ہیں، کیا ہیں، ہم نہیں جانتے. اس لیے یہ جسم، یہ حدود، یہ فلاں اور فلاں احتمالات پیدا کر کے قرآن حدیث کی ان دلالتوں کو، ان الفاظ کو رد کر دینا، یہ کسی طرح جائز، درست اور ہدایت کی بات ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ یہ سراسر گمراہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے سے ہٹ جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جانا ہے. تو یہ معطلہ کا مسلک تھا اور اس کا کسی حد تک جواب بھی دیا شیخ ابن عثیمین کے الفاظ میں. دوسرا، گمراہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا انکار کرنے والے یا اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ حلولیہ ہیں. حلولی، جن کو حلولی کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مخلوقات میں حلول کر جاتا ہے. آپ حضرات نے عوام بھی اس بات کو خاص طور سے ہندوستان پاکستان کے ماحول میں یہ بات سنتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے کرتے سلوک اور طریقت کے راستے پر اس طرح درجہ بدرجہ اونچائی کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر ملائے اعلیٰ میں مل جاتے ہیں اور اللہ کی ذات ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں حلول. حلول اتحاد اور وحدت الوجود، یہ معنی کے اعتبار سے تھوڑے سے فرق رکھتے ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے، اور یہ انتہائی گھناؤنی قسم کی گمراہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کچھ مخلوق کے اندر آ جاتا ہے، جیسے نصیری جو غالی شیعہ کہلاتے ہیں، رافضی کہلاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ آ گیا. بعض صوفیہ اپنے مشائخ کے بارے میں کہتے ہیں. ہمارے یہاں آپ بازار میں موجود بعض، جیسے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں آپ کیا ہے امداد المشتاق یا غالباً امداد المشتاق نامی کتاب بازار میں موجود ہے. اس میں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے حاجیوں کا ایک جہاز جو سمندر میں طوفان کے اندر گر گیا ہے، بھنور میں پھنس گیا، اور جا کر جو ہے اس کو بھنور سے نکالا. دو الگ الگ واقعے میں سے ایک واقعے میں وہ کہتے ہیں کہ کسی نے آگے کہا کہ آپ نے جو ہے بھنور سے ہمارا جہاز نکال لیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، پتہ نہیں کس کی شکل میں آ کر کیا کیا کر جاتا ہے. گویا امداد اللہ صاحب کے اس قول میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی شکل میں آئی اور حاجیوں کے جہاز کو پکڑ کے بھنور سے باہر نکال دیا. نعوذ باللہ من ذالک. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا. اس قسم کی باتیں کہ کسی کی شکل میں اللہ تعالیٰ آ رہا ہے، کسی کے اندر اللہ تعالیٰ آ رہا ہے. علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، وہ نصارہ کے کفر سے بھی زیادہ قبیح اور گھناؤنے کفر میں مبتلا ہیں. یہ صرف ابن ابی العز نہیں کہتے، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے بھی اس قسم کی باتیں کہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی ذات کے اندر حلول کر گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ دیکھیے ان کے یہاں جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا، تو ایک بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں عیسائیوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاہوت ناسوت میں آ کے داخل ہوا. اس طرح سے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے انسانوں کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا، بلکہ ان کو بیٹا بنا لیا. کیسے بنا لیا؟ اپنی روح کا اس میں القاء کیا، اپنی ذات کو اس میں حلول کر دیا. تو ایسا ماننے پر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں کہا کہ وہ کافر ہو گئے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. تو جو صرف ایک شخصیت کے اندر
یہ مانتا ہے کہ اللہ حلول کر گیا، اللہ نے اسے کافر کہا، تو جو یہ کہتا ہے کہ بہت سارے بزرگوں میں، مشائخ میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے یا کائنات کے ہر وجود میں اللہ تعالیٰ ہے، یہ جو وحدت الوجود والا عقیدہ ہے، اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ کائنات کے ایک ایک ذرے میں، پہاڑ میں، پیڑ میں، پودے میں، درندے میں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ابن عربی جو صوفیوں کو کہ یہاں شیخ اکبر کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کتے بلی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ کتے کی لاش دیکھ کر ایک صوفی نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے شیخ سے کہ کیا آپ کہیں گے اس میں بھی اللہ ہے؟ کہاں اس میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر جگہ ماننے یا اللہ تعالیٰ کے لیے حلول کا عقیدہ رکھنے والوں کا یہ دوسرا مسلک ہے جو اللہ تعالیٰ کے علو کا انکار کرتے ہیں۔ وہم الذین یقولون، وہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں حلولی جو کہتے ہیں کہ ان اللہ بذاتہ فی کل مکان، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ میں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے بتایا تھا کہ ناندیڑ میں ایک مفتی صاحب، دیوبند کے مفتی صاحب آئے، ایک طالب علم نے سوال کیا تو انہوں نے اسٹیج پہ یہ بات کہی، وہاں کے مفتی صاحب کی بات کی تائید کی کہ ہندو غیر مسلم جس بت کی مورتی کی پوجا کرتے ہیں اللہ اس کے اندر بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے گرد و پیش کے مفتیان کرام۔ ہاں، اور آپ کو یہ میں بتا دوں، پھر سے بات کو دہراؤں، میں بار بار اس بات کو تو خطبوں میں، تقریروں میں، دروس میں دہراتا ہوں کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ اصلاً ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اپنشد کا، شنکراچاریہ کا، جو ان کا ایک تاریخی شخصیت گزری ہے، مذہبی شخصیت، جس کے نام پر آج ایک لقب بن گیا شنکراچاریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا سارا وجود ایک ہی وجود ہے، ساری چیزیں اللہ سے نکلی ہیں، سب میں اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وحدت الوجودی لوگ یہی مانتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، حلولی لوگ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، چنانچہ وہ کائنات کی کسی بھی جگہ کو، تمام مقامات میں سے کسی بھی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالی نہیں مانتے، اللہ کو اس سے منزہ اور پاک نہیں مانتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جہمیہ اور صوفیہ میں جو عبادت گزار لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ وہ اشعری ماتریدی ہیں، ساتھ میں صوفی بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہ سب ملا کے ان سب چیزوں کو اسی طرح مانتے ہیں اور اسے غیر اہم مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ جیسے لوگ کچھ بیان بھی کر رہے ہیں تو بعض لوگ اسے غیر ضروری یا غیر اہم مسئلہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے دین کی ایک بڑی بنیاد ہے۔ اسے اگر آدمی نے صحیح نہیں کیا اور اگر یہ مان رہا ہے، جیسا کہ یہ مسلک میں نے نقل کیا، حلولی، اتحادی، وحدت الوجودی، ہاں، اگر کوئی اس کو اختیار کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کفر میں پڑا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے کفر اور شرک کی گھناؤنی شکل اختیار کر رہا ہے، اور ڈر ہے کہ اگر وہ اسی پر مر گیا تو اس کا اسلام اور اس کی توحید ہی صحیح نہیں رہے گی، تو پھر انجام کیا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک دلیل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے اس لیے اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کروں۔ بڑی مشہور بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے، دوست سے دشمنی مول لیتا ہے تو وہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، ہے نا۔ اور بندہ جو ہے مجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں اختیار کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز وہ ہے جو میں نے فرض کی ہے۔ یہ اس پر کوئی بحث نہ کرتے ہوئے آگے جملے سے میں بحث کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ حلول کے اعتقاد کو کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقات کے اندر آتا ہے ثابت کرنے کے لیے بخاری کی اس حدیث قدسی سے استدلال کرتے ہیں۔ تو آگے اس حدیث میں یہ ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الیہ، کہ بندہ برابر مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے بن نوافل کے ذریعے سے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فاذا احببتہ، اب جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وان سألنی لأعطینہ، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، ولئن استعاذ بی لأعیذنہ، اور اگر مجھ سے وہ پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اسے بچاتا ہوں۔
کچھ لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، چونکہ یہ استدلال بہت مشہور ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا، حدیث قدسی ہے، کہ جب بندے سے میں محبت کرنے لگتا ہوں، نوافل سے وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، تو اب یہ ان کے مشائخ جو ہے مختلف جو سلسلے کے مشائخ ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ، ان سلسلوں کے لوگ اپنی اپنی خاص عبادات، مراقبے اور حال کے نام پہ مختلف ایجاد کردہ طریقے بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کریں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، تب آپ کو نبوت ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کبھی غار ہوئے اور تنہائی اختیار نہیں کی، صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کیا۔ غار حرا میں آپ کیا عبادت کرتے تھے کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو کچھ صبح اور شام کے اعمال، اذکار، عقائد، طریقے، عبادات، دعائیں بتائی ہیں، اسی میں صرف نجات ہے۔ یہ لوگوں کی ایجاد کردہ دعاؤں میں، طریقہ عبادت میں نہیں ہے۔ لیکن یہ صوفیہ پہلے ہی سبق دیتے ہیں کہ اگر آپ تصوف سے، کسی سلسلے سے جڑنا چاہتے ہیں، شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو قال اللہ قال رسول دماغ سے نکال دیں۔ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، جب آپ نے دماغ سے نکال دیا تو آپ نے دین کی بنیاد دماغ سے نکال دی۔ اب شیخ کا حال دیکھیں، گمراہی کا پہلا سبق یہیں سے دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے وہ استدلال یہی کر رہے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے اس حدیث سے، اللہ کے رسول کے حالات سے جو غلط استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آدمی نفل عبادات کرتے کرتے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھ، کان اور ہاتھ پیر بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یہاں بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے بھی لوگوں نے یہ نقل کیا کہ اس حدیث کا معنی یہی ہو جاتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے اور دونوں میں مغایرت نہیں رہ جاتی۔ اس قسم کی تشریح شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسے بہت بڑے عالم سے بھی لوگ نقل کرتے ہیں، لیکن کیا یہ معنی صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، گمراہی ہے۔ نہ یہاں سیاق و سباق اس کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ یہ اس کا مطلب اور مراد ہے، نہ سلف نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام نے اس کا یہ معنی سمجھا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک جملہ جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے جوابات کے طور پر نقل کیا کہ خود حدیث کے آخری حصے میں ان کے اس معنی کی جو وہ کشید کر رہے ہیں اس کی تردید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ اور اس کا پیر بن جاتا ہوں، آپ یہ معنی کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، اللہ اس کے اندر آ گیا، دونوں میں مغایرت نہیں رہے گی، غیریت نہیں رہے گی، دونوں ایک ہو گئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس جملے سے۔ لیکن حدیث کا آخری جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا بندہ تو میں اسے ضرور دوں گا۔ اس کا مطلب سوال کرنے والا سائل بندہ ہے، الگ ہے، اور دینے والا اللہ الگ ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے استعاذہ یعنی مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دوں گا، اس کو بچاؤں گا۔ اس کا مطلب پناہ مانگنے والا اور پناہ دینے والا دونوں الگ ہے، مغایرت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں یہ معنی ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ کان بن رہا ہے تو اس اللہ کی ذات اس کی ذات کے اندر آ جاتا ہے، ورنہ سوال کرنے والا اور دینے والا دونوں ایک نہ ہوتے۔ حدیث کے آخری جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ذات کے ساتھ اس کے اندر نہیں آئے گا، تو پھر معنی کیا ہے؟ سلف نے اس کا معنی یہی بتایا کہ اس کی آنکھ بن جانے، کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی چیز اپنی آنکھ سے دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ دیکھے، اپنی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا، اپنے کان کا استعمال انہی کاموں میں کرے گا جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس کی شریعت اور احکام کے مطابق ہے، اپنے ہاتھ اور پیر کا استعمال انہی کاموں کے لیے کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے، اس کی شریعت اور اس کے احکامات کے موافق ہے، اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ یہ معنی ہے اس کا ہاتھ پیر اور ناک کان بن جانے کے اندر۔ یہاں میں آخر میں آج کے درس میں، حالانکہ ابھی کچھ احتمالات اور بھی باقی ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں دیکھیں گے، یہاں دو آیتوں کی تشریح کر دوں، اس کے معنی اور مفہوم کی، جو اس معنی کے سلسلے میں حلول اور اتحاد والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا انکار کر کے اس کو ہر جگہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ، جو غلط تفسیر کر کے اللہ کے کلام کا غلط معنی بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ۔ بہت غور سے سنیں، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، ہاں، تمہارے سر اور جہر کو، یعنی تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو اور کھلی ہوئی چیزوں کو، جو چیزیں تمہارا
دل میں چھپی ہوئی ہیں، راز کی ہیں، اور جو علل اعلان تم کرتے ہو کھلی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ ہاں، یعنی آسمانوں میں بھی اللہ کی ذات ہے اور زمین میں بھی اللہ کی ذات ہے۔ نعوذ باللہ، اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ آپ اہل تفسیر کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہاں معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جو شخص ایسا معنی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سلف سے منقول ہے، تو سلف کی نقل کرنے میں اہل علم نے بیان کیا کہ جو شخص اس کا یہ معنی بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے ذات کے ساتھ اور زمینوں میں بھی ذات کے ساتھ، تو وہ خطا کار ہے اپنے وہم میں اور اپنی نقل کرنے میں جھوٹا ہے۔ سلف سے جو نقل کر رہا ہے، سلف میں سے کسی سے یہ معنی ثابت نہیں ہے۔ وہ آیت کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، آسمانوں میں بھی اس کی عبادت ہو رہی ہے اور زمین میں بھی اسی کی عبادت ہو رہی ہے۔ یعنی فرشتے آسمان میں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر کچھ کافروں مشرکوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہے اور مومن بندے ہیں وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کے لائق ذات آسمانوں میں اور زمین میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہاں، تو ہر شخص اسی کو معبود مانتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے، اور وہی اس کے لائق ہے۔ ہاں، اور اس آیت کا ایک اور بھی پیارا معنی کیا گیا ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ جیسے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ ہم یہ ترجمہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ فی السماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان کے اوپر ہے۔ اب یہاں ایک جملہ مکمل ہو گیا، بعض علماء نے یہ تفسیر کی کہ یہاں یہ جملہ مکمل ہو گیا کہ اللہ آسمانوں میں ہے تو اللہ کی ذات آسمان میں ہے۔ اب اگلا جملہ کہا وفی الارض، اور وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم، اور زمین میں اس طرح ہے کہ تمہارے سر، چھپی ہوئی بھید کو اور تمہارے کھلی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ جو پہلے ہم نے سورہ حدید کی آیت پڑھی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور تم جہاں کہیے تمہارے ساتھ ہے، اسی کے موافق یہ معنی ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات تو آسمانوں میں ہے اور زمین میں تمہارا جو بھی بھید ہے، کھلی چھپی باتیں ہیں، ساری باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ یعنی دو الگ جملہ مان لیا جائے تو یہ دو معنی سلف سے منقول ہے، اور یہ دونوں معنی قرآن حدیث کی دوسری دلیلوں اور اس کلام کے سیاق و سباق اور معنی و مفہوم کے عقل کے موافق ہے۔ جو لوگ اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ بالکل غلط معنی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، سورہ زخرف کی آیت ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ ان اللہ الہ فی السماء و الہ فی الارض، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمان میں بھی عبادت کے لائق ہے اور زمین میں بھی عبادت کے لائق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت آسمانوں میں اور زمین میں دونوں جگہ ثابت ہے، اگرچہ کہ اس کی ذات آسمان میں ہے، لیکن الہ کی حیثیت سے، عبادت کے لائق ہونے کی حیثیت سے آسمان میں بھی اللہ ہی کی ذات ہے اور دنیا میں بھی اللہ ہی کی ذات اس لائق ہے۔ اس کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی نظیر کہنے والے کا یہ قول ہے، مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں آدمی مکہ کا بھی امیر ہے، مدینہ کا بھی امیر ہے، جدہ کا بھی امیر ہے، فلاں شہر کا بھی امیر ہے۔ ہم ہندوستان میں کہیں ہاں کہ بھائی ہمارے یہاں فلاں شخص جو ہے وہ مہاراشٹر کا بھی وزیر اعظم ہے اور بنگال کا بھی ہے، کرناٹک کا بھی ہے، فلاں جگہ کا بھی ہے۔ اب ہم کسی آدمی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکہ کا بھی امیر ہے، مدینہ کا بھی، اب وہ آدمی مکہ میں ہے ہاں، لیکن اس کی عمارت مکہ اور مدینہ دونوں جگہ ہے۔ ایسے ہی یہاں یہ ہر زبان میں اس طرح بولا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ شخص مکہ میں ہے، مدینہ میں نہیں ہے، لیکن مدینہ میں اس کی عمارت ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، سب کے اوپر ہے، لیکن اس کی الوہیت اس کے علم کی طرح ساری کائنات کے لیے ہے۔ وہ الہ آسمانوں میں بھی وہی عبادت کے لائق ہے، زمین میں بھی وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن کی آیت کا یہی معنی ہے۔ چند دو چار اشکالات کا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العظیم پر اور پھر پورے آیت الکرسی کے خلاصے پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سلسلے میں دو ایک باتیں جو العلی اور علو سے متعلق رہ گئی ہیں، اشکال اور اس کا جواب، انشاءاللہ اسے کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں اسے سمیٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم صحیح ہدایت سے نوازے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔